1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके इस्लामी तारीख में एक सुनहरी बाब रकम किया था। इस फतह के ठीक 3 साल बाद फातेह सुल्तान को एक नाजुक तरीन लम्हे का सामना करना पड़ा, जब 1456 ईस्वी में बलगरात के किले पर हमले के दौरान उस्मानी सल्तनत के अजीम सुल्तान को हंगरी के जंगजू सिपा सलार जान हुनियाडी के हाथों एक शदीद शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वो लम्हा था जब सुल्तान मोहम्मद फातेह की जान को शदीद खतरा लाहक था। आखिर इस मैदान जंग में ऐसा क्या हुआ जिसने उस्मानी सल्तनत को लर्जा कर रख दिया, और ये मार्का कैसे सुल्तान के लिए मौत की घंटी साबित हो सकता था। तारीख़ इस्लाम के दिलकश सफ़र पर शामिल होने के लिए आज हम आपको लेकर चलेंगे अपनी वेबसाइट historyinurdu.com पर, जो इस्लामी तारीख़ के सुनहरी दौर की याद ताज़ा करती है। हमारी वेबसाइट हिस्ट्री इन उर्दू पर आपको इस्लामी तारीख़ की मुख्तलिफ सल्तनतों और खिलाफतों की तफसील मिलेगी। आप जान सकेंगे कि कैसे खिलाफत राशिदा से लेकर अमवी और अब्बासी दौर तक और फिर उस्मानी सल्तनत तक हर दौर ने दुनिया की तारीख़ में अपना नक्श छोड़ा। आपको यहाँ बगदाद का सुनहरी दौर, काहिरा की अजमत और इसके साथ साथ मशहूर इस्लामी शख्सियात की तारीख़ मिलेगी। तो अगर आप भी तारीख़ के सुनहरी दौर को करीब से देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट historyinurdu.com पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। 29 मई 1453 ईस्वी को 55 दिन के सख्त तरीन मुहासरे के बाद बिलाखिर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करते हुए बाज़ंतीनियों के 1000 साला दौर का खात्मा कर दिया था। ये शहर अब सल्तनत उस्मानिया का नया दारुल हुकूमत बनने जा रहा था। कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल से पहले उस्मानियों का दारुल हुकूमत एड्रियानोपल, जो कि अदरना भी कहलाता है, वो था। इस शहर को सुल्तान मुराद ने 769 हिजरी मुताबिक 1368 ईस्वी में फतह करके सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाया था, और 857 हिजरी मुताबिक 1453 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद सल्तनत का दारुल हुकूमत अदरने से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सबसे पहले अपनी एक बाजगुजार रियासत सर्बिया पर हमले का फैसला किया, क्योंकि 1453 ईस्वी में जब उस्मानी सुल्तान कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किए हुए थे तो अहले सर्बिया ने मुआहदे के मुताबिक ना तो सुल्तान को खिराज दिया और ना ही इसने कोई फौजी कुमक भेजी, जिसकी वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की फतह के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1454 ईस्वी में सुल्तान ने सर्बिया के खिलाफ अपनी पहली फौजी मुहिम का आगाज किया। 858 हिजरी मुताबिक 1454 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 30,000 की मजबूत फौज के साथ वो सर्बिया की जानिब रवाना हुए। सबसे पहले सुल्तान फातेह ने समुद्रिया पर हमला किया, जो कि सर्बिया के शहंशाह जॉर्ज ब्रैंकोविच की क़यामगाह था। यहाँ मुहासरे के चंद ही दिनों बाद उस्मानी तोपों की मुसलसल गोलाबारी ने इस शहर को खंडर बना दिया और सर्बिया का शहंशाह जॉर्ज ब्रैंकोविच जान बचाकर हंगरी भाग खड़ा हुआ। ताहम उस्मानियों के पुराने दुश्मन और हंगरी के जंगजू सिपा सालार जान हुनियाडी को जब सुल्तान फातेह के हमले की खबर मिली तो वो फौरन अपनी फौज के साथ अहले सर्बिया की मदद के लिए रवाना हुआ और इसने तुर्कों के मुकदमतुल जैश को शिकस्त दी, जिसके बाद सुल्तान फातेह को मजबूरन मुहासरा उठा लेना पड़ा और सुल्तान ने अपनी फौज का कुछ हिस्सा फेरोज बे की क़यादत में छोड़कर वो वापस दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया चले गए। सुल्तान के जाने के कुछ ही दिनों के बाद जान हुनियाडी ने सर्बियन फौज के साथ मिलकर अक्टूबर में उस्मानी फौज पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें उस्मानी फौज को शिकस्त हुई और उस्मानी कमांडर फेरोज बे इस हमले में शहीद हो गए। अब चूंकि कोई भी उस्मानी फौज हुनियाडी के मुकाबले के लिए वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए इसने हंगरी वापस जाने का इरादा किया, लेकिन वापस जाते हुए इसने उस्मानी शहर वडीन पर हमला करते हुए शहर को आग लगा दी और बेशुमार आम शहरियों को इसने तहे तेग कर डाला। सुल्तान फातेह जानते थे कि अगर इन्हें हंगरी को फतह करना है तो इन्हें डैन्यूब के जनूबी हिस्से पर मौजूद एक मजबूत किले बलगराद, जो कि हंगरी का दरवाज़ा भी समझा जाता है, इसे फतह करना होगा। इसलिए सुल्तान ने अपनी पहली शिकस्त के कुछ ही सालों बाद यानी कि 1456 ईस्वी के मौसम गर्मा में सुल्तान ने नई मुहिम के लिए फौजों को जमा करना शुरू किया और जून में उस्मानी फौजें सुल्तान मोहम्मद फातेह की सरबराही में बलगराद के करीब पहुंची और बगैर किसी मज़ाहमत के सुल्तान बलगराद तक जा पहुंचे। इस जंग में सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ 1.5 लाख का लश्कर और 300 तोपें मौजूद थीं।
یہ مہم دراصل بلغراد کی فتح کے لیے تھی، جو اگرچہ سربیا کی شمالی سرحد پر واقع تھا لیکن اس وقت ہنگری کے قبضے میں تھا اور گویا یہ ہنگری کا دروازہ تھا۔ اس کی فتح سے ہنگری کی فتح کا راستہ کھل جاتا اور پھر آسٹریا تک عثمانیوں کو روکنا مشکل ہو جاتا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سارے یورپ کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ جب سلطان محمد فاتح نے بلغراد کا محاصرہ کیا تو یورپ کے تمام ملکوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور پوپ نے صلیبی جنگ کا اعلان کر کے اپنے نمائندہ جان کاپسٹران کو 60,000 پرجوش عیسائی سپاہیوں کے ساتھ ہنگری کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ بلغراد قلعے کی حفاظت کے لیے 7,000 کا مضبوط عیسائی دستہ موجود تھا، جو کہ ہنگری اور سربیا کی ایک متحدہ فوج تھی۔ اس کا کمانڈر مشہور ہنگیرین سپہ سالار جان ہونیاڈی کا بیٹا تھا۔ دیری اسنا عثمانیوں کے پاس ایک زبردست اور بڑی فوج تھی۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے اناطولیائی فوجوں کو بائیں طرف اور اپنی یورپی افواج کو دائیں جانب رکھا اور 300 توپوں کی اکثریت کو سلطان نے دائیں جانب قلعے کے سامنے متعین کیا، جبکہ 200 کے قریب عثمانی بحری جہاز ڈینیوب کی ناکہ بندی کے لیے شہر کے شمال میں چلے گئے۔ جون 1456 عیسوی کو سلطان محمد فاتح کے حکم پر شہر پر بمباری شروع کر دی گئی۔ ادھر جان ہونیاڈی نئے سپاہیوں کو فوج میں بھرتی کرنے میں مصروف تھا کہ جب اسے خبر ملی کہ سلطان محمد فاتح نے بلغراد کا محاصرہ کر لیا ہے تو وہ تقریباً 50,000 فوج لے کر سلطان محمد فاتح کے مقابلے کے لیے نکلا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس 50,000 میں سے صرف 10 سے 15,000 سپاہی پیشہ ورانہ مہارت رکھتے تھے اور باقی کے 30 سے 35,000 وہ لوگ تھے جو کہ کسان تھے اور جنہیں جان ہونیاڈی نے چند ماہ پہلے اپنی فوج میں شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اہل ہنگری کے پاس 200 بحری جنگی جہاز موجود تھے اور عیسائیوں کا یہ بحری بیڑا 14 جولائی کو اچانک عثمانی جہازوں کے سامنے نمودار ہوا۔ اب یا تو عثمانی بحریہ اس حملے سے بالکل بے خبر تھی یا پھر وہ سمندر کے ایک بڑے حصے کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھے اور اس سے پہلے کہ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے کہ عیسائی بحریہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس بحری جنگ کے ابتدائی مرحلے میں عیسائیوں کی بحریہ نے بے شمار عثمانی جہازوں کو ڈبو دیا اور 30 کے قریب عثمانی جہاز عیسائیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اس دوران جان ہونیاڈی جو کہ رسد اور کمک لے کر بلغراد پہنچ چکا تھا، اس نے جلد اہل شہر کو کھانے پینے کا سامان دیا اور وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ یوں 8 روز کی مسلسل گولہ باری کے بعد 21 جولائی 1456 عیسوی کو سلطان محمد فاتح نے ایکام حملے کا حکم دیا اور ترک شہر کے ایک حصے میں داخل ہو گئے۔ 5,000 جنیچری سپاہی اپنی پوری قوت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور وہ صلیبیوں سے مارکہ آرائی کرتے ہوئے شہر کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے۔ لیکن یہاں سربیا کے ایک دستے نے اچانک گھات لگا کر حملہ کیا، جس کی وجہ سے بے شمار جنیچری سپاہی اس حملے میں مارے گئے اور ترک فوج کو واپس پسپا ہونا پڑا۔ اس ابتدائی شکست کے باوجود سلطان محمد فاتح بالکل مطمئن شہر کے باہر اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ اپنی اگلی چال چلنے والے تھے کہ اچانک حملے سے ٹھیک کچھ دیر پہلے اس جنگ نے ایک نیا موڑ لیا۔ ہوا دراصل کچھ یوں کہ 2 بحری جہاز عیسائیوں کی مدد کے لیے جلد سلطان محمد فاتح کے لشکر کے بائیں جانب نمودار ہوئے اور انہوں نے سلطان کے بائیں جانب موجود کیمپ پر حملہ کر دیا۔ جب ہونیاڈی نے مدد کے لیے آئے ہوئے ان سپاہیوں کو دیکھا تو اس میں ہمت پیدا ہو گئی اور وہ اپنے بچے کھچے تمام لشکریوں کے ساتھ شہر سے باہر نکلا اور اس نے عثمانی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس دوران آنے والے ان دونوں جنگی جہازوں نے دریائے ساوا کے اس پار موجود عیسائی جنگجوؤں کو منتقل کیا، جس کے بعد ان سپاہیوں نے عثمانیوں کے بائیں جانب حملہ کر دیا۔ اب چونکہ یہ گھڑسوار دستے تھے اس لیے وہ کھل کر پیدل دستوں کے خلاف لڑ نہ سکے اور یہ حملہ اچانک بھی تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے دستوں کے یا تو حوصلے پست ہو گئے تھے یا پھر وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے اور اس حملے سے بے شمار گھڑسوار دستے یا تو مارے گئے جبکہ بے شمار میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ یہ حال دیکھ کر سلطان محمد فاتح خود دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے، لیکن سلطان کی حیرت انگیز شجاعت اس روز ترکوں کے قدموں کو نہ روک سکی اور سلطان شدید زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں میدان جنگ چھوڑنا پڑا۔ اس مارکے میں 25,000 ترک مارے گئے اور عثمانیوں کے پورے توپ خانے پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔
اس فتح کے بعد جان ہنیاڈی عثمانی فوج کا پیچھا کرنا چاہتا تھا، لیکن جلد اس کے لشکر میں ایک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے اس کے بے شمار سپاہی اس وبا کی نظر ہو گئے، جبکہ جان ہنیاڈی خود اس جنگ میں اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ اس جنگ کے صرف 20 دن کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ جب سلطان محمد فاتح کو اس کی وفات کی اطلاع ملی تو سلطان نے افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ یورپ کا سب سے بڑا سپہ سالار جاتا رہا۔ بلغراد کی شکست نے عثمانیوں کی یورپ میں پیش قدمی کو سست کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ اٹھا لینے کے بعد سلطان محمد فاتح واپس چلے گئے۔ ادھر سربیا میں جارج برینکووچ پھر سربیا پر قابض ہو گیا، لیکن اس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور تھوڑے ہی دنوں بعد 861 ہجری مطابق 1457 عیسوی میں اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ سربیا کی آزادی بھی اس کے بعد تقریباً 1.5 یا 2 سال تک قائم رہی۔ 863 ہجری مطابق 1459 عیسوی میں سربیا کو باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ ہنیاڈی کی موت کے بعد صدر اعظم محمود پاشا نے سربیا میں داخل ہو کر 2 سال کے اندر پورے ملک کو فتح کر لیا۔ تاہم یہ ممکن تھا کہ سلطان پھر خراج قبول کر کے سربیا کی خود مختاری بدستور قائم رہنے دیتے، لیکن جارج کے مرنے کے بعد جو جنگیں شروع ہوئی تھیں ان سے ملک کی آزادی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ جارج نے حکومت کے انتظام مشترکہ طور پر اپنی بیوی اور 3 بیٹوں کے سپرد کیے تھے۔ ان میں بہت جلد جھگڑے شروع ہو گئے۔ سب سے چھوٹے لڑکے لازار نے اپنی ماں کو زہر دے دیا اور بھائیوں کو حکومت سے نکال دیا اور وہ سربیا کا تنہا فرما روا بن گیا۔ اس نے 20,000 سکے سالانہ خراج کا وعدہ کر کے سلطان کی سرپرستی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن دوسرے ہی سال اس کی موت ہو گئی۔ اب سلطان محمد فاتح نے یہ طے کر لیا کہ سربیا کو سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ بنا لیا جائے۔ ہنیاڈی مر چکا تھا، اہل سربیا میں مزاحمت کی ہمت باقی نہ تھی۔ پچھلے 70 سال کی لڑائیوں کے بعد وہ ہر دام پر امن و صلح کے لیے تیار تھے۔ لازار کی بیوہ ہیلینا نے اپنے ملک کی سیاسی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کلیسائے روما سے وابستہ کر دینا چاہا، لیکن اہل سربیا نے سخت مخالفت کی اور اعلانیہ کہا کہ وہ ترکوں کو رومن کیتھولک عیسائیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ امرائے سربیا نے صدر اعظم محمود پاشا کے بھائی کو بلا کر اپنا سردار مقرر کیا، اور جب ہیلینا نے اسے قید میں ڈال دیا تو انہوں نے سلطان سے مدد کی درخواست کی، جس پر سلطان لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ سمندریہ نے اپنے پھاٹک عثمانی فوجوں کے لیے کھول دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 863 ہجری مطابق 1459 عیسوی میں سربیا کا وجود بحیثیت ایک مستقل سلطنت ختم ہو چکا تھا۔